عام انتخابات کی آمد ہے تو ہم سڑکوں پر نکلے ہیں تاکہ ذرا لوگوں سے ان کا مزاج، ان کی چوائس، ان کے حلقے کے مسائل یہ سب جانچ سکیں. اور آج کا جو حلقہ ہے، آج کا جو علاقہ ہے وہ کئی حوالوں سے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی انتخابی سیاست میں بہت زیادہ اہم ہے. بہت زیادہ بڑے بڑے نام اس حلقے سے وابستہ ہیں. بڑے کانٹے کے مقابلے یہاں ہوئے ہیں، بڑے اپسیٹس یہاں پر ہوئے ہیں، بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس یہاں پر ہوئی ہیں. اس حلقے کے حوالے سے پریسائزلی جہاں میں کھڑا ہوں اور اس پورے ضلع کے حوالے سے پہلے آپ کو یہ دلچسپ رپورٹ دکھاتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ کب کب کون کون یہاں ہارتا یا جیتتا رہا ہے. نئی مردم شماری کے بعد الیکشن 2024 کے لیے راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں قومی اسمبلی کی 7 نشستیں ہیں جبکہ صوبائی اسمبلی پنجاب کی 14 نشستیں ہیں. راولپنڈی میں ووٹرز کی کل تعداد 33,07,083 ہے. اس میں مرد ووٹر 17,03,511 جبکہ خواتین ووٹر 16,03,572 ہیں. الیکشن 2024 کے لیے راولپنڈی میں پولنگ اسٹیشنز کی تعداد 2,671 ہوگی. راولپنڈی میں ہونے والے گزشتہ انتخابات کا احوال. الیکشن 2018 میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں قومی اسمبلی کی 7 نشستیں اور صوبائی اسمبلی پنجاب کی 15 نشستیں تھیں. قومی اسمبلی کی نشستوں پر تحریک انصاف کا پلڑا بھاری رہا اور 7 میں سے 5 نشستیں جیت لیں. ایک نشست عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید نے جیتی جبکہ ایک سیٹ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے. صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھی تحریک انصاف کو 15 میں سے 12 نشستیں ملیں. پاکستان مسلم لیگ نون 2 اور ایک نشست آزاد امیدوار چودھری نثار علی خان نے جیتی. الیکشن 2013 میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں قومی اسمبلی کی 7 نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی 14 نشستیں تھیں. مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی 7 میں سے 5 نشستیں جیتیں. ایک نشست عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید جبکہ ایک سیٹ پی ٹی آئی کے حصے میں آئی. صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون 14 میں سے 9 نشستوں پر کامیاب ہوئی جبکہ 5 نشستیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں. آپ نے اس طرح رپورٹ میں دیکھا اور ابھی بھی ہم جہاں موجود ہیں یہاں بالکل میرے عقب میں لال حویلی ہے. شیخ رشید احمد صاحب آف کورس اس کی شناخت ہیں. شیخ رشید احمد صاحب پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی انتخابی سیاست میں ایک بڑا الگ قسم کا مقام رکھتے ہیں. بڑے ہی مد و جزر بھی دیکھے انہوں نے، ان کے مطابق چلہ بھی دیکھا ہے انہوں نے، بہت سارے پولیٹیکل ایونیوز بھی دیکھے انہوں نے. اور یہ بھی بڑی ایک مزیدار سا ایک انٹرسٹنگ سا سوال ہے کہ اس حلقے میں کیا ہوگا. کیا پاکستان تحریک انصاف شیخ رشید احمد صاحب کو سپورٹ کر دے گی یا تحریک انصاف اور شیخ رشید صاحب الگ الگ لڑیں گے؟ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم یہاں چلتے ہیں، یہاں کی مختلف گلیوں میں جاتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے یہ معصومانہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں ان کی اگلی چوائس کیا ہے ان الیکشنز کے لیے، اس علاقے کے مسائل کیا ہیں، وہ آنے والے الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے اور کیوں. پنڈی کے عوام سے پروگرام 11 آر میں آج ہمارا یہ معصومانہ سوال. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے. کیا نام آپ کا سر؟ رب نواز. تو رب نواز بھائی، الیکشن کی تیاریاں ہیں؟ جی سر. تو کس جماعت کو ووٹ دینے کا ارادہ ہے؟ تحریک انصاف کو. تحریک انصاف کو. اور کیا لگ رہا ہے پنڈی کے ابھی جتنے بھی حلقے ہیں جی سر اس میں تحریک انصاف بنا لے گی کام انشاءاللہ. اب یہ تو یہاں شیخ رشید صاحب بھی تھے نا پہلے، جی جی. تو اب اگر شیخ صاحب بھی کھڑے ہو گئے اور پی ٹی آئی بھی کھڑے ہو گئی تو کس کو ووٹ دیں گے؟ ہم تحریک انصاف کو دیں گے انشاءاللہ. اور اگر پی ٹی آئی نے سپورٹ کر دیا شیخ صاحب کو تو پھر شیخ تو صاحب. نہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ آپ کی دعا ہے. الیکشن کی ہے تیاری؟ انشاءاللہ. تو کس کو ووٹ دینے کا ہے ارادہ؟ صرف پی ٹی آئی. تو اس سے پہلے جو پی ٹی آئی الیکشن میں شیخ صاحب نے سپورٹ کیا تھا تو انہوں نے صحیح حلقے کے عوام کے لیے صحیح خدمت کی ہے؟ بالکل کیا. آپ خوش ہیں؟ رشید بالکل صحیح. زبردست. بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم آپ السلام. ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں؟ نہیں میں آپ کا فین ہوں جی. کیا نام آپ کا بھائی جان؟ کاشف ریحان. کاشف بھائی، کیا ارادہ ہے الیکشن میں؟ انشاءاللہ ووٹ دیں گے. ووٹ شوٹ ڈالنا ہے نا؟ جی جی. کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں؟ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں لوگ، کیا سمجھے. آپ کا بھی چڑھتے سورج والا ہی پروگرام ہے تو ساری سی بات ہے، ووٹ جدھر مرضی ڈالیں نا، اپنی مرضی سے تو ڈال نہیں سکتے ادھر. تو آپ نے کہا ڈائریکٹ انہیں کو ڈال دو یار. ہاں تو پھر فائدہ کیا. تو آپ کا ووٹ اس دفعہ کس کے لیے، کس جماعت کے لیے؟ نون، پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی؟ سمجھ تو آپ گئے ہی ہیں، باقی نون کے لیے سمجھ لیں. نون کو. پہلے کس کو ووٹ دیا تھا؟ پہلے بھی پی ٹی آئی کو دیا. پہلے پی ٹی آئی کو. ہاں جی. پہلے وہ چڑھتا سورج والا گیم ان کا تھا پہلے. ظاہری سی بات ہے جی، تب بھی یہی حال تھا. ویسے نواز شریف نے کام تو کروایا تھا. اچھا. ان کا دور ٹھیک جا رہا تھا. کیا نواز شریف صاحب نے کام ہم کیے اس حلقے میں؟ کام کیے تھے. کوئی بھی اس پاکستان میں نا کوئی بھی صحیح نہیں ہے. کوئی بھی صحیح نہیں ہے. کوئی بھی صحیح نہیں ہے. کوئی 1-1.5 بندہ تو ہوگا. مطلب کہ جو بھی آتا ہے
جو بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے تانگ ہیں. کسی کو 5 سال تو پورے کرنے خوش دیتے نہیں ہو رہے نہیں, لوگ کسی سے, مطلب کسی کو 5 سال پورے کرنے تو دیتے نہیں کرنے ہیں. دینے چاہیے, دینے چاہیے سب کو, جو بھی آتا ہے اس کو دیکھنا ہے. آپ دیکھیں نریندر مودی ہے کتنے سال ہے, اب جا رہے ہیں نا ملک کو لے کے, اسی طرح پاکستان کو بھی چاہیے, ان کو 5 سال دینے چاہیے, کو پی ٹی آئی ہو جو بھی ہو وٹ ایور. اور آپ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں؟ جی جی میں ادھر. تو یار کوئی یہاں کے کوئی 2-3 بڑے مسائل کوئی اس علاقے کے کیا ہیں؟ اس علاقے کے جو 2-3 ادھر تو آتے ہی کوئی نہیں ہے جی. شیخ رشید کا حلقہ ہے میرا خیال ہے یہ. ہاں جی, تو آتے ہی نہیں ہے, بس جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں شیخ صاحب. باقی اب میرا خیال ہے کہ اب وہ حنیف باسی صاحب آئیں گے تو کام. آپ اگر ووٹ دیں گے اس دفعہ جس جماعت کو, تو کیوں, اس کی وجہ کیا ہوگی یار اس وجہ سے ووٹ دینا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے کافی کام کروائے ہیں, اس لیے اب دیکھا جائے کہ دہشت گردی بھی ختم ہوئی ہے ان کے دور میں, مہنگائی بھی تھوڑی کم ہی تھی, اور میٹرو مہینے میں نہیں وہ پی ڈی ایم تھا. صرف نواز شریف کو, نہ مریم کو, نہ شہباز شریف کو, نہ حمزہ کو, صرف نواز شریف کو, کیونکہ ان کا دور ٹھیک تھا. جو 2013 سے 2017 تک کا دور تھا وہ ان کا بہت اچھا دور تھا, اس لیے آپ ان کو دوبارہ ووٹ دیں. صرف نواز شریف کو اور کسی کو نہیں. وہ پی ڈی ایم کا دور جو تھا نا وہ تو بہت زیادہ. اس کو آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے؟ نہیں بالکل نہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو. کیا ووٹ شوٹ ڈالنے کا موڈ ہے نا پھر؟ بالکل ہے سر. تو کس کو دے رہے ہیں ووٹ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو. پاکستان پیپلز پارٹی کو. اور اس کی وجہ سر یہ ہے کہ اس پارٹی کے جو ہے نا اس ملک پہ بہت ذمہ داریاں اٹھائی ہیں, سب کچھ کیا ہے, مثلاً قربانیاں دی ہیں. بے نظیر صاحبہ کی قربانی ہوئی ہے, ان کے بھائی کی ہوئی ہے, بھٹو صاحب کی. بھٹو صاحب کا تو کیس بھی لگ گیا, اچھا کیا. ان لوگوں نے تو پیسے بس لیا اور دوسرے ملک چلے گئے یا ادھر ہی بیٹھ گئے. کنہوں نے؟ یہ دوسری پارٹیاں ہیں, نواز شریف صاحب. اچھا, آپ اسی حلقے کے رہنے والے ہیں سر؟ جی جی. تو اس حلقے کے لیے کام شام کیا پیپلز پارٹی نے؟ سر پیپلز پارٹی تو ابھی یہاں سے کامیاب نہیں ہوئی تھی. اچھا, کامیابی نہیں تو کام کیا کرے گا؟ اور ظاہر ہے بے نظیر صاحبہ کی شہادت بھی اسی پنڈی میں ہی ہوئی ہے. تو آپ کا, اور آپ نے پہلے بھی انہیں کو ووٹ دیا؟ جی پہلے بھی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہاں پہ کامیاب نہیں ہو پائی پیپلز پارٹی, اب ہو پائے گی؟ چلیں دیکھیں جی, کوشش کرنی, لیکن آپ کا ووٹ جو ہے وہ ہمارا ووٹ انہیں کے لیے. تھینک یو سر, بڑی زبردست یہ چائے بنا رہے ہیں بھائی جان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چائے کتنے کی ہو گئی آج کل ایک کپ یہاں؟ 80 روپے کی اسپیشل. یہاں پہ ہوتی ہے وہ کراچی میں ہمارے, وہ کہتے ہیں کٹ اتنے کا ہے, اور چائے کٹ کتنے کا ہے؟ 40 کا ہے. کٹ 40 کا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے یہ لوگوں کے قوت خرید میں کمی آئی ہے؟ بہت کمی ہے, اسی وجہ سے تو ہم یہاں کھڑے ہیں. ہم تو کاؤنٹر پہ بیٹھتے تھے نا, شہباز شریف کے دور میں ہم لوگوں کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. اچھا, یعنی پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ کاؤنٹر سے ادھر آ گئے. اچھا, مثال کے طور پہ پہلے اگر آپ دن میں مثال کے طور پہ 10 کپ بیچ رہے تھے فرض کریں, تو ابھی کتنے بیچتے ہیں؟ ابھی 5. آدھا ہو گیا مطلب. اچھا اوکے, اللہ تعالیٰ آگے کوئی بہتری کی امید ہے؟ ذرا مشکل ہی ہے. اچھا, ووٹ شوٹ تو ڈالنا ہے نا؟ ووٹ مشکل ہے اس دفعہ, کسی کو بھی نہیں دیں. کسی کو بھی نہیں؟ کسی کو تو دے گا. وجہ بس وجہ یہ کہ جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں بس وہ اپنے آپ کو بنا کے سیدھا نکل جاتا ہے, کسی سے ہی مطمئن نہیں ہے. ہاں مطمئن. پچھلی دفعہ دیا تھا ووٹ سب, ساری زندگی نواز شریف کو ووٹ دیا ہے. اگلے وزیر اعظم آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب بنیں گے؟ ذرا ہو سکتا ہے, جس اصل میں پاکستان میں جس کے پاس مال ہے وہی وزیر اعظم ہے. اچھا, جو بھی ہے. اچھا, تو آپ ابھی آپ نے سوچا نہیں ہے کہ ووٹ دینا ہے نہیں دینا؟ اگر دیں گے تو نواز شریف صاحب کو ہی دیں گے. ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ووٹ دینا ہے. بھائی جان کیا حال ہے سر, آپ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں؟ جی سر, میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں. اچھا, پنڈی کا بڑا تاریخی علاقہ ہے ظاہر, یہاں پہ بڑے بڑے سیاستدانوں نے الیکشن لڑا ہے. شیخ رشید احمد صاحب, جاوید ہاشمی صاحب, شکیل اعوان صاحب, دانیال چودھری صاحب, بے نظیر صاحبہ کی جائز شہادت. یہ صاحب تو سر کیا الیکشن میں کس کو ووٹ شوٹ دینے کا موڈ بنایا؟ الیکشن میں انشاءاللہ ووٹ ہمارا انشاءاللہ عمران خان کو ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو ہے انشاءاللہ. پاکستان. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں یا جتنا بھی ان کو ٹائم ملا اس میں کام کیا حلقے کے لیے؟ جی شکر ہے, اتنا کم نہ کم غریب کو تھوڑا عزت دیا تھا. اچھا, غریب کو تھوڑا عزت دیا تھا. وہ کہہ رہے تھے نون والے ووٹ کو عزت دو, آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے غریب کو عزت دیا. پی ٹی آئی نے غریب کو عزت دیا تھا, غریب کو تھوڑا سا اٹھایا تھا. ٹھیک ہے, غریب کو تھوڑا لیول پہ لے کے آیا تھا. اب وہ جو اٹھایا تھا وہ دوبارہ اب ذرا بالکل دبا دیا. تو کیا لگ رہا ہے اگلی حکومت ہے پی ٹی آئی کی؟ انشاءاللہ. امید ہے آپ کو؟ انشاءاللہ جیل سے باہر آ جائیں گے ان کے لیڈر؟ انشاءاللہ اللہ کرے. صحیح ہے. اور آپ کے خیال میں کیا اس حلقے کا کوئی ایک آدھ کو بڑا مسئلہ تو بتائیں, کوئی کیا ہے؟ بس اس میں مسئلہ زیادہ ہے, کمیٹی والا مسئلہ ہے, پارکنگ والا. اچھا, ہاں بس وہی مسئلہ ہے, زیادہ غریب لوگوں کو وہی چلتا ہے. اور آپ اگر یہ ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ان کا وجہ کہ وہ ایماندار ہے. اچھا, ایمانداری کی وجہ سے بس. اچھا, فرض کریں
ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو پی ٹی آئی سپورٹ کرتے تو بات ہی ختم ہو گئی جی، لیکن اگر شیخ صاحب بھی الگ کھڑے ہوئے اور پی ٹی آئی نے اپنا بندہ بھی کھڑا کر دیا پھر کس کو ووٹ دیں گے؟ کوئی بھی وہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ، جو پی ٹی آئی سے کھڑا ہوگا، جو بھی پی ٹی آئی سے کھڑا ہوگا انشاءاللہ وہ ایماندار ہے اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے سوچ رہے اور ہمارے کو وہ بندہ چاہیے جو پاکستان کے لیے سوچ رہے. اس لیے آپ پی ٹی آئی کو ووٹ. اللہ کرے پاکستان اٹھ جائے. الہی آمین، الہی آمین.